ایک سوال آپ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجدوں میں خواتین جاتی تھیں، اور ام المومنین سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ عورتیں اتنی آزاد ہو گئی ہیں، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے زمانے میں یہ آزادی اتنی دیکھتے تو منع فرما دیتے۔ بالکل ٹھیک ہے، حدیث میں آیا۔ تو جو خواتین تبلیغی جماعت میں جاتی ہیں ان کے لیے یہ کیسے جائز ہو گیا؟ بات یہ ہے کہ مزارالعلوم سہارنپور اور دارالعلوم دیوبند کے مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمہ اللہ، اور جتنے اچھے مفتی ہیں اسے ناجائز ہی کہتے۔ امت کے افتراق اور امت میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جانے کا ایک حادثہ یہ بھی پیش آیا ہے کہ تبلیغ میں جو مفتی حضرات ہیں وہ اسے جائز کہتے ہیں، اور وہ اس کی ترغیب بھی دلاتے ہیں، اور خواتین محرم کے ساتھ سفر اور یہ وہ ساری وہ اپنی حد تک شرائط پوری کرتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جائز ہے۔ لیکن جو بڑے حضرات ہیں، بڑے مفتی حضرات ہیں، وہ اس کی اجازت بھی نہیں دیتے، اسے جائز بھی نہیں سمجھتے۔ یہ سارا آپ کے سامنے ہے۔ بس اللہ لوگوں کی نیتوں کو بھی جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ کون سا فتویٰ اس کے پاس، مفتی فتویٰ دینے والے کے پاس اس کے جواز کے کیا دلائل ہیں اور کیا نہیں۔ بہت سی چیزوں میں غالباً اس حدیث پہ عمل کرنا چاہیے، یہ ہماری رائے ہے، ممکن ہے غلط ہو، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب لوگوں میں گمراہی پھیل جائے تو دعین ناس، لوگوں کو چھوڑ دینا، علیکا بنفسک خاصہ، صرف اپنے متعلق فکر کرنا، لہذا لوگوں کو چھوڑ دو، جو مرضی کرتے رہیں، حالات جب اتنے خراب ہو جائیں تو اپنے متعلق ہمیشہ یہ سوچتے رہنا کہ میں نے اللہ کو کیا جواب دینا۔ اس لیے شاید وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم اتنی بڑی بڑی چیزوں پہ فتوے کی بجائے ہم میں سے ہر شخص خود سوچے کہ جو میں کام کر رہا ہوں اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا تو میرے پاس اس کا جواز کیا ہے۔ بہت سے لوگ جنہیں ہم گناہ گار سمجھتے ہیں اللہ کے ہاں چھوڑ دیے جائیں گے، ان کے پاس کوئی جواز ہوگا، اور بہت سے اپنے سمیت جنہیں ہم بہت نیک اور پارسا اور متقی تصور فرماتے ہیں دھر لیے جائیں گے، اور خدا ان کے باطن کی شرارتوں سے خوب واقف ہے۔